ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، اور وہ اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے، یعنی جنہوں نے کفر کیا اور کفر پر ہی خاتمہ ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ ترمذی شریف میں ہے حدیث نمبر 3533 کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی، اللہم مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اور یہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اس دعا کو کثرت سے کریں۔ اگر عربی نہ آتی ہو تو اردو میں اس طرح دعا کر لیں اور بار بار کریں۔ ہر دعا میں یہ دعا ہونی چاہیے کہ اے اللہ مجھے اسلام پر، ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما، جب میں اس دنیا سے جاؤں تو میرا خاتمہ ایمان پر فرما۔ تو فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت ہی میں مر گئے، اولئک علیہم لعنت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ مومنین تو دنیا میں بھی لعنت کرتے ہیں ایسے لوگوں پر، اور کفار ایک دوسرے پر کل بروز قیامت لعنت کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لعنتیں کافروں کے لیے ہیں۔ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. Indeed, those who disbelieved and died as disbelievers, meaning those who disbelieved and whose end came upon disbelief. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us steadfastness upon Iman. It is narrated in Jami' al-Tirmidhi, hadith number 3533, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam taught us this supplication: Allahumma muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. O turner of the hearts, keep my heart firm upon your religion. We have been instructed to recite this supplication abundantly. If a person does not know Arabic, then he may supplicate in his own language as well, such as, O Allah, grant me steadfastness upon Islam and Iman, and when I leave this world, grant me an end upon Iman, upon faith. Then Allah subhanahu wa ta'ala says, أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Upon them is the curse of Allah and the angels and all people. The believers curse such people in this world, and on the day of judgment the disbelievers will curse one another. بخاری شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 893، حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مسلمان کو لعنت کی یہ اس کو قتل کرنے کی طرح ہے۔ یعنی مسلمان پر لعنت کرنا کتنی بری چیز ہے کہ فرمایا مسلمان کو کسی نے لعنت کی تو یہ اس کو قتل کرنے کی طرح ہے، جس طرح قتل کتنا بڑا گناہ ہے۔ آج یہ عام مسئلہ ہے، ایک مسلمان پر بغیر کسی شرعی وجہ کے لعنت کی جاتی ہے۔ ہاں، جو جھوٹ بولتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ اسی طرح جو یہود و نصارہ ہیں ان پر لعنت، اور جو یہود و نصارہ کے پٹھو ہیں اور پٹھو بن کر اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، ملک میں اسلامی نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ناموس رسالت کے جو محافظین ہیں ان کے وہ دشمن ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ایسے لوگوں پر لعنت ہو، وہ برباد ہوں کہ انہوں نے ناموس رسالت کے مسئلے کو اہمیت نہیں دی، اور یہ یہود و نصارہ کے پیروکار ہیں اور دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جتنے بھی دین کو نقصان پہنچانے والے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ لیکن ہمارے یہاں پر دین کے معاملات میں تو کسی کو کوئی درد نہیں ہوتا عام طور پر، یہ لعنتیں عام طور پر دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے کو دی جاتی ہیں،
اور تعین کر کے لعنتیں دی جاتی ہیں کہ فلاں پہ لعنت ہو، اس نے دعوت میں نہیں بلایا، فلاں پہ لعنت ہو، اس نے ہمیں یوں کہہ دیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کے لیے کوئی معاملہ ہو تو درگزر کرنے اور معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب دین کا نقصان ہو تو اس کے لیے ہمیں دل جلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ It is narrated in Sahih al-Bukhari from Sayyidina Thabit ibn al-Dhahhak radiyallahu ta'ala anhu that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, cursing a believer is like killing him. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Meaning how grave a matter it is to curse a Muslim. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that if someone curses a Muslim, it is like killing him. Just as murder is an enormous sin, so too is cursing a believer. Today this has become a common problem. Muslims are cursing each other without any shari'i, without any religious justification. Yes, if someone lies, we may say, may Allah curse the liars. Likewise, may Allah curse the wrongdoers. Similarly, curse can be directed at those who harm the religion and who fail to stand up to defend the honor of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. May Allah's curse be upon such people, and may they be ruined, for they did not give due importance to the issue of the honor of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and they follow the ways of the Jews and Christians while causing harm to the religion. Therefore it may be said, may Allah curse all those who harm the religion. However, in our society, people generally show little concern when religion is harmed. Instead, curses are commonly exchanged over worldly matters, and specific individuals are named. Curse be upon so-and-so because he did not invite us. Curse be upon so-and-so because he spoke to us in such a way. May Allah grant us the ability to overlook and forgive when matters concern our own personal interests, and grant us concern when the religion is harmed. Ameen. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہر وقت وہ لعنت میں گرفتار رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا۔ ولا ہم ینظرون، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ وإلہکم الہ واحد، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑی رحمت والا مہربان ہے۔ یہ آیت نمبر ہے سورہ بقرہ کی 163۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں بڑی پیاری حدیث پاک ہے، سنن ترمذی حدیث نمبر 3478۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کا اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اور سورہ آل عمران کی ابتدائی دو آیات الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو ایک تو یہ آیت کریمہ ہو گئی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163، اور دوسری سورہ آل عمران کی ابتدائی دو آیتیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ ان میں اسم اعظم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں کی برکت سے ہماری تمام دلی جائز تمنائیں، دعائیں اور آرزویں خیر و عافیت کے ساتھ قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کا 19واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔ صفا مروہ کا ذکر ہوا، حج اور عمرے کا ذکر ہوا۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہر سال حج مقبول و مبرور نصیب فرمائے، بار بار عمرہ مقبول عطا فرمائے، رمضان المبارک میں ہر سال عمرہ مقبول نصیب فرمائے، صفا و مروہ کے جلوے نصیب فرمائے، اور وہاں پر سعی کی ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین
हमें जमजम की बरकतों से मालामाल फरमाए. خالدين فيها, they shall remain therein forever, i.e. in this accursed state they will remain in there forever. لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون, their punishment will not be lessened and they shall not be granted respite. وإلهكم إله واحد, your God is one God. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم, there is no God except Him, the most compassionate, the most merciful. This is verse 163 of Surah Al-Baqarah. Regarding this verse, there is a beautiful hadith in Jami' al-Tirmidhi, hadith number 3478. Sayyida Asma bint Yazid radiyallahu ta'ala anha narrated, I heard the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam saying that Allah's Ism A'zam is contained in these two verses. وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. And in the opening verses of Surah Al Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. So one of these verses is the verse from Surah Al-Baqarah, verse number 163, and the other is the opening verses of Surah Al Imran. It is mentioned in the hadith that these contain the Ism A'zam. This means that after reciting them and making supplication in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah grants what is asked of Him. May Allah subhanahu wa ta'ala, through the blessings of these verses, accept all our jaiz du'as. Alhamdulillah, the 19th ruku of Surah Al-Baqarah has now been completed. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the ability to act upon what has been said. Ameen ya Rabbil Alameen.